أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعترته وبارك وسلم ثم صل عليه. جن خوش نصیب بچوں نے یہاں قائم دینی مدرسہ میں قرآن کی دولت کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، سب سے پہلے تو ان بچوں کو، ان کے والدین کو، رشتہ داروں کو مبارکباد پیش کروں گا، اور ان بچوں کے لیے ہم سب دعا کریں گے کہ قرآن والی یہ دولت جو ان کے سینوں میں محفوظ ہوئی، اللہ اپنی رحمت سے زندگی کے آخری سانس تک اسے اسی طرح ان کے سینوں میں محفوظ رکھے۔ قرآن کا حفظ کرنا، یاد کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، اگر کسی شخص نے قرآن حفظ نہیں کیا، اللہ قیامت کے دن اس سے نہیں پوچھے گا کہ تم نے قرآن حفظ کیوں نہیں کیا، اور اگر حفظ کر کے بھول گیا تو اس شخص سے اللہ پوچھیں گے کہ اتنی بڑی دولت میں نے تجھے عطا کی تھی، تو نے اس کی قدر کیوں نہیں کی؟
علماء اور حفظ کے اساتذہ، شاید میرے ساتھ اتفاق کریں یا نہ کریں، میں حافظ اسے نہیں مانتا جسے پگڑی بندھوائی گئی، بلکہ صحیح معنوں میں حافظ وہ بنے گا جو تراویح میں مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کا قرآن سنائے گا، وہ ہے اصل حافظ۔ اللہ ان بچوں کی قسمت میں کر دے کہ یہ بڑے ہوں تو یہ تراویح میں اللہ کے قرآن سنانے کی سعادت حاصل کریں۔ مختصر سے وقت میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن کے 30 پاروں میں اور 114 سورتوں میں اور 6600 سے زیادہ آیتوں میں اللہ نے جس مسئلے کو سب سے زیادہ بیان کیا ہے وہ مسئلہ توحید ہے۔ مجھے اس سے انکار نہیں کہ اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کی ختم نبوت کو بھی بیان کیا ہے۔ دیوبند مکتب فکر کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، مفتی اعظم پاکستان کہلائے، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ، انہوں نے ختم نبوت کے عنوان پر ایک کتاب لکھی اور اس موضوع پر قرآن کی 100 آیتیں پیش کی۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی؟ میں تو لگتا میں قبرستان آ گئی، قبرستان تے نال ہے۔ میں نے ایک عالم کی بات کی، اس نے 100 آیتیں ختم نبوت پہ تحریر کی، اور تسی انج بیٹھے ہو سمم بکمن عمیون، کوئی سبحان اللہ، کوئی بات کرو یار۔ اس پر آپ خوش نہیں ہوئے کہ دیوبند کے ایک عالم نے اتنی محنت کی؟ مجھے اس سے انکار نہیں ہے کہ ختم نبوت کے مسئلے کو اللہ نے قرآن میں بیان کی، پہلے پارے میں کی، اس کی دوسری سورت میں کی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من۔ متقی اور مومن وہ لوگ ہیں جو اس وحی کو مانتے ہیں جو آپ کی طرف اتاری گئی، اور اس وحی کو مانتے ہیں جو آپ سے۔ اگر میرے نبی کے بعد بھی وحی نے اترنا ہوتا اور کسی نے نبی بن کے آنا ہوتا
تو جس طرح من قبلک کا قرآن نے ذکر کیا، من بعدک کا بھی ذکر ہونا چاہیے، لیکن قرآن من بعدک سے خاموش۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہم۔ یہی ذکر کرتا ہے من قبلک من قبلک۔ قرآن من بعدک کا تذکرہ نہیں کرتا۔ تو میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ختم نبوت قرآن نے بیان نہیں کی، نہیں، قرآن نے ختم نبوت کے مسئلے کو بھی بیان قرآن میں احکام بھی ہیں۔ کیوں جی؟ نماز کا ذکر نہیں ہے قرآن میں، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، طواف کا، مزدلفے کا، عرفات کا ذکر ہے قرآن میں۔ قرآن نے نکاح کا، طلاق کا، خلا کا، دیت کا، وراثت کا، رضاعت کا ذکر کیے، احکام بیان کیے ہیں، معاملات کو بھی بیان کیے ہیں۔ قرآن میں جنت کا تذکرہ بھی ہے، جہنم کا تذکرہ بھی ہے۔ قرآن میں حقوق بھی بیان ہوئے، ماں باپ کے یہ حقوق ہیں، پڑوسی کے حقوق ہیں، کلیگ کے حقوق ہیں جو آپ کے ساتھ رہتا ہے، سفر کرتا ہے، آپ کے کمرے میں رہتا ہے، اس کے بھی حقوق ہیں، آپ کا کلاس فیلو ہے، اس حقوق کا بھی قرآن نے ذکر کیا۔ اور منکر سے قرآن نے روکا، سود نہ کھاؤ، زنا نہ کرو، جھوٹ ہو نہ بولو، کم نہ تولو، کم نہ ماپو، کسی کا نام نہ بگاڑو، کسی کے برے برے لقب نہ رکھو، ان چیزوں سے بھی قرآن نے روکا ہے۔ یہ میں آپ کو ذرا بس ایک سرسری سی بات بتانا چاہتا ہوں، ورنہ میری کیا ہمت ہے کہ میں ان مضامین کو بیان کر سکوں جو قرآن نے جگہ جگہ بیان کی۔ یہ سارے مسائل قرآن میں ہیں، جتنے میں نے تذکرے کیے ہیں۔ انبیاء کی رسالت کا بھی ذکر ہے، میرے آقا کی عظمت کا بھی ذکر ہے۔ قرآن جگہ جگہ میرے نبی کی عظمت کا تذکرہ کرتا ہے، میرے نبی کے مقام کا تذکرہ کرتا ہے۔ بھرا پڑا ہے قرآن، الم نشرح لک ورفعنا لک والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی۔ اللہ نے میرے نبی کا تذکرہ کیا، عظمت کا، مقام کا، شان کا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ سب میرے نبی کی عظمتوں کا ذکر ہے، میرے نبی کے مقام کا ذکر ہے، میرے نبی کی شان کا ذکر ہے۔ انبیاء کی شان بھی بیان کی، مختلف نبیوں کی شان بیان کی۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ یہ حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا، دوسرے انبیاء کی تعریفیں کی۔ حضرت یوسف کا بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن نے ذکر کیا، حضرت یونس کا ذکر کیا، ان کا مچھلی کے پیٹ میں چلے جانے کا ذکر کیا، ان کی کشتی کا ذکر کیا، ان کی پکار کا ذکر کیا۔ یہ سارے مسائل قرآن نے بیان کیے ہیں۔ میں کس حد تک ان کو بیان کر سکتا ہوں، کتنی میری ہمت ہے کہ میں ان کو بیان کروں۔ ایک عنوان اور موضوع کا تذکرہ پتہ نہیں میں نے شروع میں کیوں نہیں کیا، اب میرے ذہن میں آیا۔ قرآن نے میرے نبی کے یاروں کا تذکرہ بھی کیا، جگہ جگہ میرے نبی کے صحابہ کا تذکرہ کیا قرآن نے۔ بھرا پڑا ہے قرآن میرے نبی کے یاروں کے تذکرے سے۔ میں بڑا کم علم آدمی ہوں، کم فہم آدمی ہوں، نالائق سا آدمی ہوں۔ 313 آیتیں عظمت اصحاب رسول پر
میں نے پیش کی، تو میں نے کتاب لکھی ہے۔ اگر یہاں جتنے علماء بیٹھے ہیں، محقق لوگ بیٹھے ہیں، صاحب مطالعہ لوگ بیٹھے ہیں، اگر یہ اور کوشش کریں تو اور آیتیں بھی عظمت صحابہ پر یہ پیش کر سکتے ہیں۔ 313 آیتیں میں نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہیں۔ جگہ جگہ اللہ میرے نبی کے یاروں کے تذکرے کرتا ہے، ان کے اوصاف کا ذکر کرتا ہے، ان کی صفات کا ذکر کرتا ہے۔ پتہ نہیں آپ کو پنجابی کا لفظ سمجھ آئے یا نہ آئے، میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن میں جب اللہ میرے نبی کے یاروں کے تذکرے کرتا ہے نا، تے تذکرے کردیاں اللہ رجدہ ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ بھی کہہ لوں، یہ بھی کہہ لوں، یہ بھی کہہ لوں، یہ بھی کہہ لوں، تو تذکرے کرتا ہے اللہ میرے نبی کے یاروں کے۔ مجھے انتہائی تعجب ہوتا ہے، بلکہ افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو میرے نبی کے یاروں کو تاریخ کے برقوں میں دیکھتے ہیں۔ مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر، وہ دیکھتے ہیں کہ تاریخ نے میرے نبی کے یاروں کے متعلق کیا لکھا ہے۔ طبری نے کیا لکھا ہے، البدایہ والنہایہ نے کیا لکھا ہے، ابن اسیر نے کیا لکھا ہے، علامہ تفتازانی کیا کہتا ہے، وہ علماء کے اقوال پڑھتے رہتے ہیں۔ میں ان سے کہا کرتا ہوں صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ انہیں تاریخ کی کتابوں میں نہیں دیکھنا، انہیں قرآن کے ورقوں میں دیکھنا۔ یہ کیا ہم نے دیکھنا ہے کہ فلاں عالم یوں کہا کرتا تھا، فلاں محقق یوں کہا کرتا تھا، فلاں مورخ نے اپنی کتاب میں حضرت معاویہ کے بارے میں یوں لکھ دی ہے، اور فلاں مورخ نے حضرت معاویہ کی یہ بات اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ نہیں دیکھنا میں نے اسے، نہیں دیکھنا میں نے اسے۔ میں اہل سنت ہوں۔ دیکھیں یہ علماء بیٹھے ہیں، مجھے یہ بتائیں علماء، کیا مسلم میں، حدیث کی کتاب ہے مسلم، اس میں میرے نبی کے چچا حضرت عباس کا ایک قول حضرت علی کے بارے میں ہے؟ کسی میں جرت ہے تو پڑھ کے سنائے پڑھ کر۔ حضرت عباس نے حضرت علی کے متعلق حضرت عمر کے سامنے کیا کہا تھا؟ امیر المومنین کو خطاب کر کے کہا تھا حضرت علی کے بارے میں، جو لفظ حضرت عباس کی طرف منسوب ہیں ہماری حدیث کی کتاب مسلم میں، کسی میں ہمت ہے وہ پڑھ کے سنائے؟ حضرت معاویہ کے بارے میں کوئی لفظ آ جاتا ہے تو اسے اچھل اچھل کے سناتے ہو، پھر اسے کہتے ہو یہاں لکھا ہوا ہے، یہاں لکھا ہوا ہے، تو یہ تو مسلم میں لکھا ہوا ہے۔ قول بھی طبری کا نہیں، قول بھی حضرت عباس کا ہے، حضرت علی کے چچا کا ہے، لیکن میں اہل سنت ہوں۔ میں کہوں گا، میں تعویل کروں گا، میں کہوں گا حضرت عباس ایسے جملے نہیں کہہ سکتے، یہ کسی حضرت علی کے دشمن نے جملے گھڑے اور کس کے ذمہ لگا دیے؟ حضرت عباس کے ذمہ لگا دیے، حضرت علی کو بدنام کرنے کے لیے۔ ورنہ حضرت علی میرے نبی کے صحابی ہیں، اور صحابہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک هم الصادقون، وہ سارے کیا تھے؟ سچے تھے۔ تو حضرت علی بھی کیا تھے؟ سچے تھے۔ اگر حضرت عباس اس کے خلاف کوئی جملہ کہتے ہیں تو میں تعویل کروں گا، میں کہوں گا یہ جملے ان کے نہیں ہیں، وہ یہ جملے نہیں کہہ سکتے، یہ دشمن علی نے گھڑے، ان سے منسوب کیے، ہماری کتابوں میں انہیں داخل کر دیا۔ تو میرے بھائی تو بھی اس روش پہ آنا، اگر کوئی جملہ حضرت معاویہ کے بارے میں کسی عالم کی طرف منسوب ہے تو بھی کہنا کہ معاویہ صحابی ہے، یہ عالم ایسا جملہ ان کے متعلق نہیں کہہ سکتا، یہ جملے کسی دشمن معاویہ نے گھڑے ہیں۔ بے شک تو بھی یہ کہنا۔ ہمارے نوجوان ہیں، یا نوجوان جو بیٹھے ہیں، وہ جیلم کا مرزا ہے، وہ پٹاری کھول کے بیٹھ جاتا ہے، کتابیں ایک دکھانا شروع کر دیتا ہے، معاویہ کے بارے میں اس کتاب نے یہ لکھا، صحابہ کے بارے میں اس کتاب نے یہ لکھا، یہ لکھا، یہ لکھا۔ میں نے پچھلے دورہ تفسیر میں اسے چیلنج کیا تھا
تو لوگوں کے اقوال پڑھ پڑھ کے سناتا رہتا ہے اور حضرت معاویہ پہ تبرہ کرتا رہتا ہے. تجھ میں ہمت ہے تو حضرت عباس کا وہ قول پڑھ کے سنا جو حضرت علی کے متعلق انہوں نے قول ذکر کیا. سنا نہ لوگوں کو وہ قول. تو میں ان نوجوانوں سے کہوں گا کسی مورخ کی طرف نظر نہیں کرنی, کسی عالم کی کسی قول اور بات کی طرف نظر نہیں کرنی. معاویہ میرے نبی کا صحابی ہے تو ہم نے صحابہ کو تاریخ کے ورقوں میں نہیں دیکھنا, ہم نے انہیں قرآن کے صفحات میں دیکھنا ہے. تاریخ کیا؟ یہ علماء بیٹھے ہیں آج. شاید میرے اصل بات تو میں اور کرنا چاہتا تھا, شاید علماء اس سے زیادہ استفادہ کریں. تاریخ مرتب ہوئی ہے بنو عباس کے دور میں. سن رہے ہو کہ کون نہیں سن رہے ہو؟ علماء بھی سنیں. تاریخ مرتب کس کے دور میں ہوئی؟ حکومت کس کی تھی؟ بنو عباس کی. بنو عباس تختہ الٹ کے آئے تھے بنو امیہ کا. بنو عباس تختہ الٹ کے آئے تھے بنو امیہ کا. جو حکومت پہلی حکومت کا تختہ الٹ کے آئے وہ اس پہلی حکومت کی تعریفیں کرتی ہے یا برائیوں کا تذکرہ کرتی ہے؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ تو انہیں گل چنگی نہیں لگی؟ اللہ دی قسم ہے اج بازار گونگلو مانگے ہو نا, گونگلو عمران خان آدھا نواز شریف دی وجہ تو ہے. نہیں کہتے؟ گونگلو مانگے ہو پچھلی حکومت, بجلی مہنگی پچھلی حکومت, پیٹرول مہنگا سارا پچھلی حکومت پہ ڈالتے. کسی خوبی کا ذکر کرتے ہیں؟ کرتے ہیں کسی خوبی کا ذکر؟ بھائی خوبیاں بھی تو بندے میں ہوتی ہیں نا, برے بندوں میں کوئی خوبیاں بھی تو ہوتی ہیں نا. حسن عبدال سے مانسیرے پہنچنے کے لیے 4 گھنٹے لگتے تھے, ہوں 55 منٹ لگ دیں. تو خوبیاں بھی تو ہوتی ہیں نا کسی بندے میں, لیکن کوئی ذکر کرتا ہے؟ یہ حکومت ذکر کرتی ہے؟ نو. جو حکومت پہلی حکومت کا تختہ الٹ کے آئے وہ پہلی حکومت کی خوبیوں کا تذکرہ نہیں کرتے, ان پر پردے ڈالتے ہیں, خامیوں کا ذکر کرتے ہیں. تاریخ مرتب ہوئی تھی بنو عباس کے دور میں. انہوں نے جب تاریخ لکھوائی تو بنو امیہ, حضرت معاویہ, ابو سفیان, یہ گھرانہ ان کی خوبیوں پہ کیا ڈالے, ان کی خامیوں کو کیا کیا؟ اگو ہتھے چڑھ گئی تاریخ تو آڈے, نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا. تبری میں لکھا ہوا ہے, فلاں نے لکھا ہے, فلاں نے لکھا ہے. اور اللہ کے بندوں کوئی پرکھو تو صحیح. یہ علماء بیٹھے ہیں, میں ان سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, نبی پاک کی حدیث بغیر سند کے مانتے ہو؟ اس وقت تو کہتے ہو سند پیش کرو, پھر ایک ایک راوی پہ جرح کرتے ہو, پھر اسے درایتاً پرکھتے ہو, عقل کے معیار پہ پوری اترتی ہے, پھر اسے روایتاً پرکھتے ہو. جب ہم آقا کا فرمان, پتہ نہیں آپ کو بات پسند آئے تو یار سبحان اللہ کہنا, پسند آئے تو, جب ہم نبی پاک کا فرمان بغیر سند کے نہیں مانتے, تو سن تاریخ بغیر سند دے منوانا چاہتا. کیوں منوانا چاہتا ہے تو تاریخ بغیر سند کے؟ ایک آدمی کربلا کے 70 سال بعد پیدا ہوتا ہے, وہ مقتل حسین کتاب لکھتا ہے اور وہ اس میں سٹوری پیش کر دیتا ہے. ہم اس سے نہ پوچھیں تین کس دسیا, تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا تھا. بعد کے لوگوں نے اسے نقل کر دیا. میں آپ کو بنیادی بات بتانا چاہتا ہوں. آپ کہیں گے تاریخ کی کتابوں میں یہ باتیں کیوں آ گئی ہیں؟ اس لیے آ گئی ہیں کہ تاریخ مرتب ہوئی ہے بنو عباس کے دور میں. یہ تختہ الٹ کے آئے تھے کس کا؟ بنو امیہ کا. انہوں نے خامیاں بیان کی اور خوبیوں پر کیا ڈالے؟ آج ایک بڑے مبلغ ہیں, بڑا نام ہے, وہ تقریر کرتے ہیں. انہیں حالانکہ تاریخ پہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے, نہ ان کا مشن ہے, نہ ان کا مقصد ہے کہ تاریخ پہ گفتگو وہ کریں. وہ اپنی بات کریں,
حورا شورا وکھان جنت کا تذکرہ کریں، حورا وغیرہ کا تذکرہ کریں، جو کام ہے وہ کرو. تو وہ بنو امیہ کا تذکرہ کرتے ہیں، خدا گواہ اس طرح تذکرہ کرتے ہیں جن یہ ایک کمیاں دا خاندان، اس خاندان کی وقت ہی کوئی، اس خاندان کی خدمات ہی کوئی. جتنے علماء یہاں بیٹھے ہو اور پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو میرے پیارے پیغمبر کی 4 بیٹیاں تھیں، میرے پیغمبر نے ایک بیٹی ہاشمیوں کو دی تھی، 3 بیٹیاں بنو امیہ کو دی تھیں. جی ہے کہ کوئی نہیں؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ ابو العاص کون تھے؟ بنو امیہ. حضرت عثمان کون تھے؟ حضرت عثمان بھی بنو امیہ. 3 بیٹیاں بنو امیہ کو دے دی، اور حضرت عثمان جیسا داماد. بیٹیوں والوں، جو بیٹیوں والوں اور بدقسمتی سے ایسی بیٹیوں والے ہو کہ داماد چنگا نہیں لبھیا، بیٹی تنگ ہے، روتی ہوئی گھر آ جاتی ہے، اور باپ پریشان ہے کہ میں نے رشتہ تو کیا، داماد اچھا نہیں ملا. وہ لوگ ذرا میری اس گفتگو کو سنیں گے تو انہیں جلدی سمجھ آئے گی. جب حضرت عثمان کی دوسری اہلیہ کا انتقال ہوا نا، تو میرے آقا نے فرمایا عثمان میری 100 بیٹیاں ہوتی اور مرتی چلی جاتی، میں 100 کی 100 بیٹیاں تیرے نکاح میں دیتا چلا. یہ کون سسر کہہ سکتا ہے جس دے سینے بھی داماد نے ٹھڈ پائی ہو؟ سسر کہے بھی تیرے جیسا داماد مجھے نہیں مل. وہ بنو امیہ. مدینے میں کنواں خرید کے وقف کرنے والا کون ہے؟ بنو امیہ. مسجد نبوی کی جگہ فراخ کر کے دینے والا کون ہے؟ بنو امیہ. لیکن تاریخ مرتب ہوئی نا، ان پر پردے ڈال دیے گئے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. آج تک حضرت معاویہ کی والدہ کو حضرت ہند رضی اللہ تعالی آج تک رگیدا جاتا ہے، آج تک برائی کے ساتھ ان کا ذکر کیا جاتا ہے. انہوں نے عہد میں یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. علماء ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، علماء کرام کبھی اس پر توجہ تو کیا کرو، خدا کے لیے توجہ تو کیا کرو. حضرت حمزہ کا قاتل وحشی مسلمان ہو کر میرے نبی کی خدمت میں آیا، کلمہ پڑھا. میرے نبی نے ان سے کیا کہا تھا؟ میرے سامنے نہ آیا کرو، میرے پیٹھ کے پیچھے بیٹھا کرو. تم سامنے آتے ہو تو مجھے چچا یاد آئے. یہ واشی نے تو قتل کیا. ہند کے بارے میں تو پتہ نہیں تم کیا کچھ کہتے رہتے ہو. سنو، کیا یہ بخاری میں نہیں ہے کہ جب ہند آئی، یہ لفظ ہند ہے، عام طور پہ ہندا پڑھا جاتا ہے، ہند آنا، ہند آئی نا، انہوں نے نقاب کیا ہوا تھا. میرے آقا کے سامنے آئی نا، نقاب الٹ دیا. محرم تھی نا، میرے نبی کی ساس ہے نا، میرے نبی ان کے داماد ہیں. یہ ام حبیبہ کی والدہ ہے نا، پردہ تو کرنا نہیں تھا. ساس جو تھی نقاب الٹ دیا. علماء کرام بولو، لوگوں کو بتاؤ. میرے نبی نے جب دیکھا کہ ہند ہے، آپ نے فرمایا مرحبم بیکے. واشی کو کیا کہا؟ سامنے نہ بیٹھا کر. اگر ہند کا بھی یہ کردار ہوتا، اسے کہا میرے سامنے نہ آیا کر، اسے کہا مرحبم بیکے، خوش آمدید، جی آیا نو بخیر راغلے. مرحبا بیکا یہی میں نا، بیکے مرحبا. واشی آیا تو کہا میری پیٹھ کے پیچھے آیا کرو. ہند آئی تو کیا کہا؟ خوش آمدید کہا. بخاری میں نہیں ہے، آگے سنو. آج تک کسی نے بیان نہیں کیا ہوگا. بندیالوی بدنام تو بڑا ہے، لیکن بندیالوی بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا. بخاری حوالہ دے رہا ہوں بخاری کا،
کتاب کون سی ہے؟ بخاری. کچھ شرائط پہ بیعت ہو گئی، یہ نہیں کرو گی، یہ نہیں کرو گی، یہ نہیں کرو گی، یہ نہیں کرو گی، بیعت ہو گئی. جب بیعت ہوئی تو ہند نے ایک جملہ کہا، سناؤں آپ کو. ہند نے کہا یا رسول اللہ، اس دھرتی پر کوئی گھر اور گھر والے میری نگاہوں میں آپ سے زیادہ مبغوض نہیں تھے. میں آپ کے گھر کو اور گھر والوں کو ناپسندیدہ سمجھتی تھی آج سے پہلے، اور آج اس دھرتی پر مجھے آپ کے گھر اور گھر والوں سے زیادہ محبوب کوئی نہیں. آج مجھے آپ کے گھر سے زیادہ محبوب گھر کوئی نہیں، آپ کے گھرانے سے زیادہ محبوب گھرانہ کوئی نہیں. سن سکتے ہو تو سنو میرے نبی نے جواب میں کیا کہا تھا. بخاری نے اس کو نقل کیا. میرے نبی نے یہ سن کے ہند کو کہا، والذی نفس محمد بیدہ وایضا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرا بھی تیرے گھرانے کے متعلق یہی خیال. اٹھاؤ بخاری. گالیاں دینی آسان ہے، کردار کشی کرنی آسان ہے، حقائق کو بیان کرنا بڑا مشکل. تو صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں. کون شخصیات ہیں؟ قرآنی شخصیات ہیں. ہم نے صحابہ کو کس تاریخ کے بلبوتے پہ ناچتے پھرتے ہو؟ علماء کرام، کیا تبری نے حضرت داؤد پہ حملہ نہیں کیا؟ نہیں کیا؟ پھر میں تبری کو مان لوں کہ گھر کی چھت پہ چڑھے اور پڑوس میں نظر پڑی تو وہ عورت پسند آ گئی، ایک پیغمبر کے بارے میں لکھتا ہے وہ، اس کو مان لو. خود نبی پاک کے بارے میں کہتا ہے زینب کے گھر گئے، آگے میں کیسے بیان کروں اس کو. تو تبری کی بات میں مان لوں. انبیاء کی کردار کشی ہوتی رہے؟ نہیں، انبیاء معصوم عن الخطا والعصیان ہوتے ہیں. بے شک بے شک بے شک. میں اس معاملے میں تبری کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. کس تاریخ پر ناچتے پھرتے ہو بھائی؟ تاریخ میں لکھا ہو. ایک بڑے عالم ہوئے، انہوں نے ایک کتاب لکھی، اور ہم ان کے ماننے والوں سے کہتے ہیں کہ یہ دیکھو آپ کے رہبر نے کیا لکھا ہے. وہ کہتے ہیں نیچے حوالہ بھی تو لکھا ہوا ہے، کتاب کا حوالہ بھی تو دیا ہے. میں نے کہا عقل گھاس چرنے چلی گئی تھی؟ عقل کے معیار پہ تو تولو نا. ذرا وہ سنیے گا کیا لکھتے ہیں، ذرا سنیے، آپ کو پتہ چلے تاریخ کیا ہے. لکھتے ہیں حضرت عثمان کا ایک گورنر تھا، شراب پیا کرتا تھا. تنقید کرنا چاہتے تھے نا حضرت عثمان پر، شراب پیا کرتا تھا، شراب پی کے نماز پڑھاتا تھا. آگے سنو، آگے میں بالکل انہی کے لفظوں میں بول رہا ہوں. ایک دن صبح کی نماز پڑھائی، 2 کی بجائے 4 رکعتیں پڑھا دی. کتنی پڑھا دی؟ شراب جو پی رکھی تھی. تو سلام پھیر کے مقتدیوں کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں اور پڑھاؤں؟ انہاں کے آگے 4 پڑھائیاں جے، اب اور کیا پڑھانی ہے. تو شراب پیتے تھے، 4 رکعتیں پڑھاتے تھے صبح کی. سچی سچی بات کرو، جہاں جو شہری آئے ہو، علماء تو نہیں، علماء تو جانتے ہیں، جو شہری آئے ہو سچی سچی بات کرو. آپ صبح کی نماز پڑھنے آئیں، یہاں مولانا نماز پڑھائیں، مولانا غلطی سے تیسری رکعت کی طرف کھڑے ہو جائیں، تسی بھی کھلو جاؤ گے؟ نہیں، یہ تیسری پڑھائیں تو سا تیسری پڑھ لاؤ گے، یہ چوتھی پڑھان تسی چوتھی پڑھ لاؤ گے. واہ کیا بات ہے. امام نے شراب پی رکھی تھی، اس نے تیسری پڑھائی، مقتدیوں نے تیسری پڑھ لی. اس نے چوتھی پڑھائی، مقتدیوں نے چوتھی پڑھ لی. میں کہ حضرت اس تو پتہ لگیا بھئی شراب صرف امام نہیں سی پیتی. اس تاریخ کے بلبوتے پہ ناچتے پھرتے ہو.
یہ ہے تاریخ تمہاری. صحابہ کو اقوال رجال کے آئینے میں نہیں دیکھنا، فلاں نے کیا لکھا، فلاں نے کیا لکھا، فلاں نے کیا لکھا، نہیں دیکھنا، نہیں دیکھنا. تم نے دیکھنا ہے کہ صحابہ کے بارے میں میرے رب نے قرآن میں کیا لکھا ہے، اسے ماننا ہے. معاویہ اگر صحابی ہے نا، یا تو صحابی نہ مانو، چلو جان چھڑاؤ اپنی، نہ مانو، کہو وہ صحابی نہیں تھا، پھر ہم تم سے اور لہجے میں بات کریں گے. اور اگر وہ صحابی ہے، اگر معاویہ صحابی ہے اور یقیناً ہے، تو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کے تمغے سے اسے محروم کو نہیں کر سکتا. اگر وہ صحابی ہے اور یقیناً ہے، اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار سے اسے کوئی نہیں نکال سکتا. اگر معاویہ صحابی ہے اور یقیناً ہے تو اولئک هم المفلحون، اولئک هم المتقون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم الراشدون کے تمغے اس سے کوئی نہیں چھین سکتا. اگر وہ صحابی ہے اور یقیناً ہے تو اصحابی کن نجوم کے دائرے سے اسے کوئی نہیں نکال سکتا، کوئی نہیں. پھر انہیں اس رنگ میں دیکھنا. بات کوئی طویل نہیں ہوگی، آؤ پلٹی ہے جو موضوع میں بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ سارے موضوع قرآن نے بیان کیے. پھر ایک دفعہ دہرائی، انبیاء کی رسالت بھی، انبیاء کی عظمتیں بھی، میرے آقا کی ختم نبوت بھی، صحابہ کی عظمتیں بھی، ارکان اسلام بھی، دین کے احکام بھی، اور منکر چیزوں سے روکا بھی، حقوق بھی، معاملات بھی، جنت بھی، جہنم بھی. یہ ساری چیزیں قرآن نے ذکر کی ہیں. خدا کے لیے میری طرف توجہ رکھنی ہے آپ نے. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، جو رئیس المفسرین مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ کے مائع ناز شاگرد تھے اور تفسیر میں میرے استاد تھے، وہ فرمایا کرتے تھے یہ سارے مضمون قرآن میں رب نے بیان کیے ہیں. 114 صورتیں ہیں، 114 صورتیں، ان میں یہ سارے مضمون قرآن نے بیان کیے ہیں، مگر 114 صورتوں میں سے 80 صورتیں اللہ نے مسئلہ توحید کے لیے وقف کر دی. 80 صورتوں میں ایک ہی آواز لگ رہی ہے، لا الہ. آپ مکی صورتیں پڑھیں جو ہجرت سے پہلے اتری ہیں، ان میں کوئی حقوق کا، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا کوئی ذکر. اس میں ایک ہی ذکر ہے، خالق میں ہوں، مالک میں ہوں، رازق میں ہوں، محیی میں ہوں، مدبر میں ہوں، زمین میں نے بنائی، آسمان میں نے بنایا، چاند، ستارے، رات، دن، ہوائیں، بارش، بادل، اولے. ذکر کرتا ہے اللہ، جگہ جگہ ان چیزوں کو اللہ نے ذکر کیا. اور 80 صورتیں میرے رب نے مسئلہ توحید کے لیے وقف کر دی. اور قرآن کے نزول کا مقصد بھی یہی مسئلہ ہے. کوئی مانے یا نہ مانے اس کی اپنی مرضی ہے، ورنہ قرآن پڑھتے چلے جائیے. سورت زمر پڑھیے، حامی مومن پڑھیے، سورت ہود پڑھیے، سورت بقرہ پڑھیے، آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد اس مسئلے کو منوانا تھا، لا الہ الا اللہ. میں صرف ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تھک تو نہیں گیا آپ؟ میں صرف ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ سورت ہود ہے. سورت ہود کی ابتدا ہو رہی ہے، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. جن لوگوں نے ہماری طرز پہ دورہ تفسیر پڑھا ہے وہ تو میری بات کو جلدی سمجھ جائیں. جنہوں نے حضرت شیخ کی طرز پہ دورہ تفسیر نہیں پڑھا وہ ذرا غور کر لیں. یہ جو کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر،
اس کو ہمارے حضرت کہتے ہیں تمہید. یہ اللہ ابتدا میں کیا باندھتے ہیں؟ تمہید. کس مقصد کے لیے؟ برائے ترغیب. برائے ترغیب. یہ تو سمجھ آئی کہ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ یعنی رغبت دلانے کے لیے. کیا دلانے کے لیے؟ رغبت دلانے کے لیے، شوق پیدا کرنے کے لیے. جیسے خطیب تقریر کرتا ہے نا، تو کوئی اہم بات کہنا چاہتا ہے نا، کہتا ہے غور کرنا، میں بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں، یہ غور سے سننی ہے. اللہ تعالیٰ وہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں نا، تو شروع میں اللہ تمہید باندھتے ہیں. یہ معمولی کتاب نہیں، اس کان سے سنو، اس کان سے باہر نکال دو، نہیں، تم نے دیکھنا ہے اس کو بھیجنے والا کون ہے. متکلم جتنا اونچا ہوتا ہے اس کے کلام میں اتنا اثر. یہ ہمارے جلسے ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، غیر معروف خطیب یعنی اتنے مشہور نہیں ہوتے، معروف نہیں ہوتے، وہ تقریریں کرتے رہتے ہیں، لوگ سنتے ہی نہیں. کوئی ادھر پھر رہا ہے، ادھر، وہ موتی بکھیر رہا ہے، وہ اچھی تقریر کر رہا ہے، موتی بکھیر رہا ہے، لیکن نام بڑا نہیں نا، سنتے ہی نہیں. جو ہی کوئی بڑا خطیب آیا، سارے لوگ پنڈال میں کیا ہو گئے؟ جمع ہو گیا. پیچھے بھاویں و چبلا مارے. سبحان اللہ. کیوں؟ متکلم جتنا اونچا ہوتا ہے اس کے کلام میں اتنا ہی اثر ہوتا ہے. کیسے ہے جی؟ وہ کلام الملوک، ملوک الکلام، بادشاہوں کا جو کلام ہوتا ہے نا، وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. آپ میں سے کسی کو سن 65 کی جنگ یاد؟ بولنا تو تسی نہیں بھئی، اگر تسی آکھو بھئی یاد ہے تہاڈی عمر وڈی لگ جائے گی، ورنہ کئی لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں جنہیں یاد ہے. میں تو نہیں بتاؤں گا کہ مجھے یاد ہے کہ نہیں. 65 کی جب جنگ ہوئی نا، ایوب خان صدر تھا. ایوب خان نے ریڈیو کے ذریعے خطاب کیا. اس وقت ریڈیو ہوتے تھے اور کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، ٹی وی وغیرہ کوئی چیز نہیں، ریڈیو. اور ریڈیو بھی ہوتے تھے پانوں والی دکانیں، ہوٹل، ان پہ ہوتے تھے. وہ بھی ہوتے تھے بجلی سے چلنے والے، ایڈے ایڈے وڈے، آواز گھٹ نکلتی تھی، بھاں بھاں زیادہ ہوتی تھی، بھاں بھاں کرتے رہتے. ایوب خان نے 5 منٹ تقریر کی، صرف 5 منٹ. پورے ملک میں آگ لگ گئی. لاہور کے نوجوان ڈنڈے لے کر واگا بارڈر کی طرف بھاگنے لگے. اتنا جذبہ پیدا. کیوں؟ صدر بول رہا ہے. ہوں تو خیر صدر بھی بولتے رہتے، کچھ بھی نہیں ہوتا، بس بولتے رہتے ہیں، کوئی سنتا ہی نہیں. ایوب خان نے ایک جملہ کہا. ایوب خان نے ایک جملہ کہا. ایوب خان نے کہا، ہمارا بزدل دشمن نہیں جانتا اس نے کس قوم کو للکارا ہے، جن کے دلوں میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شمع روشن ہے. میرے ہم وطنوں، اس وقت تک آگے بڑھتے رہو جب تک دشمن کی توپوں کے دہانے خاموش نہیں ہوئے. بس یہ جملے آگ لگا. جتنا متکلم بڑا ہو اس کے کلام میں کیا ہوتا ہے؟ وزن. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس پر ایک اور مثال بھی پیش کروں. حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے نا، نکالے گئے، لوگوں نے کہا غلام ہے. اس دن نہیں بتایا کہ میں کون ہوں. کس کو غلام کہہ رہے ہو بھائی؟ میں حضرت یعقوب کا بیٹا ہوں، اسحاق کا پوتا ہوں، حضرت ابراہیم کا پڑ پوتا ہوں، نبیوں کے خاندان میں سے ہوں. نہیں بولے. مصر کی منڈی میں بک گئے، بولی لگی، کتنے کا لوگ ہے بھائی؟ اس دن نہیں دسیا میں کون ہوں. کس کو خرید رہے ہو بھائی؟ ہتھکڑیاں لگ گئی، جیل میں ڈال دو. اس دن نہیں بولے. کس کو ہتھکڑیاں لگا رہے ہو؟ میں حضرت یعقوب کا بیٹا ہوں، ابراہیم کے خاندان میں سے ہوں. نہیں تعارف کروایا. 2 قیدی آئے، ان کے سامنے مسئلہ توحید بیان کرنا تھا.
اس دن بتایا کہ میں کون ہوں. کیوں؟ جتنا متکلم اونچا ہوتا ہے اس کے کلام میں کیا ہوتا ہے؟ اس دن بتایا واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ما کانا ما یجوز ما ینبغی، ہمیں لائق نہیں، ہمیں مناسب نہیں. جو ٹھیٹھ پنجابی جاننے والے ہیں وہ ذرا لطف لے. مولانا حسین علی پنجابی میں معنی کرتے ہیں سن ایک گل ڈھکدی نہیں. ماشاءاللہ. سن ایک گل ڈھکدی نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، شرک کریں. ذالک من فضل اللہ. جو مواحد ہو توحید جن کے دلوں میں راسخ ہے وہ ان لفظوں پہ تھوڑا سا غور کرے خدا کے لیے. ذالک من فضل اللہ، یہ توحید کی سمجھ کا آ جانا اور شرک سے بچ جانا. اس کا تعلق دولت سے نہیں، علم سے نہیں، تعلیم سے نہیں، عقل سے بھی نہیں. نہ اس کا تعلق عقل سے، نہ علم سے، نہ دولت سے، نہ عہدے سے، نہ تعلیم سے. توحید کی سمجھ کا آ جانا اور شرک سے بچ جانا. ذالک من فضل اللہ. کس کا فضل ہے؟ جس کو چاہتا ہے بچا لیا کرتا ہے. آپ کو بھی تجربہ ہوگا، مجھے بھی تجربہ ہے. کئی کمزور عقل کے لوگ، دنیا کے معاملے میں بڑے کمزور عقل کے لوگ، توحید میں اتنے پختہ، ماشاءاللہ، توحید میں بڑے پختہ ہوتے ہیں اور دنیا کے معاملات میں کیا ہیں؟ اور کچھ لوگ، پتہ نہیں میں اشارہ پہ آپ سمجھ جائیں، کچھ لوگ 8 سال جلا وطنی کی زندگی مکے مدینے کاٹ کے آئیں. 8 سال لاہور ایئرپورٹ پہ آ کے کہیں داتا دربار پہ جا کے سلام کرنا. اس کا تعلق دولت سے، علم سے، عہدوں سے، وزارتوں سے نہیں ہے. شکر کیا کرو. بے شک. خدا گواہ ہے مجھے آپ کا پتہ نہیں ہے، میرے جسم پر جتنے اگنے والے بال ہیں ایک ایک بال کو اللہ زبان دے دے اور میری زندگی اللہ قیامت تک لمبی کر دے اور ہر بال شکر ادا کرتا رہے، میں اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا ہوں کہ اس نے مجھے شرک جیسی منحوس بیماری سے بچایا ہوا. کوئی نہیں کر سکتا اس کا شکر ادا. شکر کیا کرو جن کو سمجھ آ گئی ہے. ذالک، متکلم جتنا اونچا ہوتا ہے اس کے کلام میں اتنا ہی اثر ہوتا ہے. لہذا اللہ سورتوں کے شروع میں حامی مومن پڑھے، زمر پڑھے. سورت کے شروع میں اللہ کہتے ہیں یہ کتاب کس کی طرف سے اتاری گئی ہے؟ جس کی یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، یہ صفت ہے. اور کبھی کبھی اللہ اپنے نبی کو بھی شامل کر لیتے ہیں. سورت ابراہیم کے شروع میں کیا کہا؟ کتاب انزلناہ الیک، کتاب انزلناہ الیک. وہاں اللہ بتانا چاہتی ہیں اس کتاب کو معمولی نہیں سمجھنا، پہلے یہ دیکھنا ہے بھیجنے والا کون ہے، پھر یہ دیکھنا ہے جس پر اتری ہے وہ کون ہے. اللہ تمہید باندھتے تاکہ لوگ راغب ہوں، لوگ غور سے اس کی بات کو سنیں. احکمت آیاتہ، اس کتاب کی ایتیں بڑی محکم ہیں، مضبوط. محکم کا ایک معنی مضبوط، پیڈی، اور محکم کا ایک معنی جو حضرت ابن عباس نے کیا، بہت خوبصورت معنی کیا کہ قرآن آیا، اس نے پہلی ساری کتابوں کو منسوخ کر دی. اب کوئی کتاب ایسی نہیں آئے گی جو قرآن کو منسوخ کرے. یہ ہے احکمت آیات. کچھ مفسرین نے منع کیا باہمی تناقض سے پاک، اس کی آیتوں کے درمیان باہمی تناقض کوئی نہیں. احکمت آیاتہ،
اس کتاب کی ایتیں بڑی محکم ہیں، ثم فصلت، پھر یہ بات بھی سنو، یہ کوئی معمہ نہیں جو حل نہ ہوتا ہو، یہ کوئی الجھی ہوئی ڈور بھی نہیں جس کا سرا نہ ملتا ہو۔ ثم فصلت، پھر اس کی ایتوں کو کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے۔ اوکمت، پھر فصلت، کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے۔ میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو وہ اپنی چیز مکھی سے واپس، یہ کھول کھول کے بیان کر، لا یملکون مثقال ذرۃ۔ یہاں کوئی لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی تقریریں سنی؟ جنہوں نے سنی ہے ذرا ہاتھ کھڑے کرو۔ ماشاءاللہ۔ حضرت شیخ کا جملہ یاد ہے؟ حضرت شیخ اس طرح کی آیتیں پڑھ کے کیا کہتے تھے؟ اللہ بھی بھائی مشرکاں دے پلے ککھ نہیں چھوڑے، اللہ بھی بھائی مشرکاں دے پلے ککھ نہیں چھوڑے۔ وہ کہتے ہیں چھپر پھاڑ کے دیتی ہیں، مجھے جو کوئی دے رکھا ہے میرے حضرت صاحب کی نظر کرم ہے، جھولی بھرتے ہیں، عطا کرتے ہیں، داتا ہیں، گنج بخش ہیں۔ اللہ کہتے ہیں لا یملکون مثقال ذرۃ، مثقال ذرۃ۔ واہ میرے مولا، واہ میرے اللہ، اللہ دی قسم ہے، اگر ذرہ عربی دا لفظ ہوندا نا ذرہ تے سمجھانا پہ جاندہ کسی پٹھان نو، اللہ دی قسم ہے پہ وقت جانا ہے۔ ہم چھوٹا سا تنکا اٹھاتے زمین سے، چھوٹا سا، ہم کہتے خان صاحب اس کو ذرہ کہتے ہیں، یہ ذرہ ہوتا ہے، تو خان صاحب کھوچے ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ یہ ذرہ ہوندہ عربی دا لفظ سمجھانا پہ جاندہ کسی پنجابی جٹ نو، ہم کہتے بابا یہ ہوتا ہے ذرہ، تو وہ جٹ کہتا من تک کک سمجھ نہیں ہے۔ مولا قربان جاؤں، کیسا لفظ بولا ہے، عربی میں بھی ذرہ، فارسی میں بھی ذرہ، اردو میں بھی ذرہ، پنجابی میں بھی ذرہ، ہندی میں بھی ذرہ، سندھی میں بھی ذرہ، گجراتی میں بھی ذرہ، پشتو میں بھی ذرہ۔ اللہ فرمایا کسی نو سمجھان دی ضرورت ہی نہ ہو، ہر ایک کو پتہ ہو ذرہ کیا ہوتا ہے۔ لا یملکون مثقال، اس کی ایتیں کھول کھول کے بیان، یہ کوئی الجھی ہوئی ڈور نہیں ہے، سمجھ نہ آئے۔ عیسائیوں کو اللہ نے سمجھایا بھائی عیسیٰ الہ نہیں، اس پر اللہ نے دلیل کیا دی، ذرا دلیل سنیے۔ حضرت عیسیٰ الہ نہیں، مائی مریم الہ نہیں جس طرح تم کہتے ہو، دلیل اللہ نے فرمایا کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ مولا ایک کوئی بڑی ڈاڈھی دلیل ہے، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا بڑی ڈاڈھی دلیل ہے، یہ تیرے کو نگاہ ہوئے مولانا حسین علی دی، اس نگاہ نال ایک بڑی دلیل ہے، جو وہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ جو کھانے کا محتاج ہوتا ہے نا وہ زمین کا بھی محتاج ہوتا ہے، جو کھانے کا محتاج ہوتا ہے نا وہ غلے کا محتاج ہوتا ہے، جو کھانے کا محتاج ہوتا ہے نا وہ ہلوں کا محتاج ہوتا ہے، جو کھانے کا محتاج ہوتا ہے نا وہ پانی کا محتاج ہوتا ہے، جو کھانے کا محتاج ہوتا ہے نا وہ درانتی کا محتاج ہوتا ہے، بوریوں کا محتاج ہوتا ہے، گندم پسوانے کے لیے چکی کا محتاج ہوتا ہے، جو کھانے کا محتاج ہوتا ہے وہ پرات کا محتاج ہوتا ہے، پانی کا محتاج ہوتا ہے، چولہے کا محتاج ہوتا ہے، لکڑی کا محتاج ہوتا ہے، آگ کا محتاج ہوتا ہے، توے کا محتاج ہوتا ہے۔ جو اتنا محتاج ہوتا ہو وہ الہ بننے کے لائق، الہ وہ ہے جو سب کو کھلاتا ہے۔
اللہ نے وہاں کتنی دلیل کانا یا کولانتا اللہ کہتے ہیں اوہ کے متا یا تو اس کی ایتیں بڑی محکم ہے سما فصلت پھر یہ مہمہ کوئی نہیں بھئی سمجھ نہ آوے کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے من لدن حکیم اس کی ایتیں محکم کیوں نہ ہوں بھیجنے والا جو حکیم ہے بھیجنے والا جو حکیم ہے بھیجنے والا جو خبیر ہے مولا ایڈی لمبی تمہید بننی ہے ایتیں بڑی محکم ہے مفصل ہے بھیجنے والا حکیم ہے خبیر ہے مولا کہنا کیا چاہتا ہے اس کتاب میں منوانا کیا چاہتا ہے اللہ نے فرمایا اللہ تعبدو الا اللہ اللہ تعبدو الا اللہ منوانا یہ چاہتا ہوں کہ اس دھرتی پر عبادت ہوگی تو صرف میری عبادت یہی مفہوم ہے لا الہ الا اللہ تو قرآن نے سب سے زیادہ جس مسئلے کو بیان کیا اس پر عقلی دلائل دیے اس پر نقلی دلائل دیے اس پر دلائل وحی دیے سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے وہ قرآن کا دعویٰ ہے قرآن کے نزول کا مقصد ہے وہ کیا ہے لا الہ الا اللہ وما علینا الا البلاغ